والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ابھی سب سے پہلے میری سماعت جس چیز سے لطف اندوز ہوئی یہاں آ کر وہ ڈاکٹر محمد یوسف وانی صاحب کا دھیمی دھیمی خوبصورت سی نظامت جس نے مجھے یہ یاد دلایا یا مجھ پر یہ انکشاف ہوا ابھی ان کی نظامت سنتے ہوئے کہ ہمیں موسیقی سے کہیں زیادہ ایسے ہی دھیمے خوبصورت لہجے کی ضرورت ہے. میوزک اور موسیقی سے کہیں زیادہ دھیمے خوبصورت لہجے کی ضرورت ہے. یہ لہجہ ہماری ہر مجلس کو خوشگوار کر سکتا ہے. تلاوت نعت دونوں بہت خوبصورت انداز سے پیش کی گئی, بہت ہی دل نشین اور دل میں اتر جانے والی. پروفیسر ابراہیم خواجہ صاحب نے جس طرح سے گفتگو کے لیے مجھے زمین فراہم کی میں ان کا شکر گزار ہوں. قابل صدر احترام و تحسین پروفیسر فہمیدہ صاحبہ اس کالج کی پرنسپل اور سربراہ, ان سے جب ایک مختصر نشست ہوئی تو اندازہ ہوا کہ وہ اس کالج کو بالکل اپنا کالج سمجھ کر اور اس کے سلسلے میں بہت بڑا ویژن اور بہت اونچے خواب رکھتی ہیں. اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. ایک اسی طرح کی ایک مجلس تھی, ایک تعلیمی ادارے میں, دینی تعلیمی ادارہ تھا. وہاں میں نے ایک سوال کیا وہاں موجود طالبات سے کہ گھر اور خاندان کے ماحول کو خراب کرنے میں عورتوں کا رول زیادہ کیوں ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ خواتین کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہم اپنے گھر اور خاندانوں میں دیکھتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پہلا جواب جو دیا ایک زبان ہو کر, انہوں نے کہا کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں, عورتیں کم عقل ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس جواب کے بارے میں؟ جی جواب صحیح ہے غلط ہے؟ تو جو لوگ اس جواب سے اتفاق کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا, تو پھر انہوں نے, میں نے کہا کہ نہیں دوسرا کوئی جواب سوچیں. تو انہوں نے کہا کہ عورتیں بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, جذبات میں آ جائیں. اس جواب سے کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. یہاں سب لوگ اتفاق کرتے ہیں, لیکن مجھے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے, اس سے بھی اتفاق نہیں. جواب بہت سادہ سا ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے کہ عورتوں کی زیادہ زندگی خاندان اور گھر سے جڑ کے گزرتی ہے. وہ عام طور سے گھر اور خاندان کا حصہ بن کے رہتی ہیں, تو اس لیے اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہر انہیں کی وجہ سے ہوگا. مرد گھر کے باہر کی سوسائٹی میں رہتا ہے تو مرد کی وجہ سے گھر میں کتنے زیادہ جھگڑے ہوں گے. مرد کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ باہر کی سوسائٹی میں پیدا ہوں گی. تو بازاروں میں جو بدعنوانیاں ہیں, جو سامانوں میں ملاوٹ ہے, جو رشوت خوری ہے, جو تجارتوں میں دھوکہ ہے, اور جو لوٹ مار ہے, چوری ڈاکہ ہے, اور اس طرح کی بہت ساری جو باہر کی خرابیاں ہیں ان کے ذمہ دار مرد ہیں, کیونکہ مرد باہر رہتے ہیں. اور گھر کے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کی ذمہ دار عورتیں ہوتی ہیں, کیونکہ عورتیں اندر رہتی ہیں. اس میں عورتوں کی کسی فطری کمزوری کا دخل نہیں ہے.
کہ عورتیں جذبات میں بہہ جاتی ہیں یا جذباتی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں یا ذہنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اس توجیہ کے سلسلے میں، یعنی اس ایکسپلینیشن کے سلسلے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ جو میرا ایکسپلینیشن ہے کہ عورتیں جو کہ گھر میں رہتی ہیں اس لیے گھر کے مسائل کی ذمہ دار ہیں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو ہمیں چیزوں کو صحیح طور سے سمجھنا، ڈائگنوز کرنا ضروری ہے۔ صحیح ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو پھر صحیح علاج بھی نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں اس لیے ان کی وجہ سے سب مسائل ہوتے ہیں، تو کم عقل کو تو کیا علاج ہے صبر کرنے کے علاوہ؟ تو آپ علاج نہیں کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہی سب ہوتا رہے گا، تو یہ علاج تو غلط تشخیص کیا آپ نے۔ ایک وہ بیماری جو کیوریبل ہے اس کو ناقابل علاج سمجھ لیا، جو جینیٹک نہیں ہے اس کو جینیٹک سمجھ لیا۔ تو اس پہلو سے عام طور سے سارے ہی معاشروں میں جو قدیم یا روایتی معاشرے ہیں، چاہے وہ ہندو سماج ہو، مسلم سماج ہو، عیسائی سماج ہو، ہر جگہ عورتوں کے سلسلے میں اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ وہ کم عقل ہوتی ہیں، ان کا جو بلیف کا لیول ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ان کے اندر وہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے، توہمات پر وہ زیادہ بھروسہ کر لیتی ہیں، ان کا جو ول ہوتا ہے، ول پاور، وہ بہت کمزور ہوتا ہے، بڑے فیصلے نہیں کر سکتی ہیں وہ، ان کا جو ویژن ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، بہت لمیٹڈ ویژن رکھتی ہیں، اور ان کی جو طاقت ہے، پاور، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے سلسلے میں ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھے جاتے ہیں، اور ان کو بہت بڑی ذمہ داریاں ان کو یاد نہیں دلائی جاتی۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں اچھی طرح سے رہو، شوہر کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، ہے نا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، صرف اتنی بات ان کو یاد دلائی جاتی ہے۔ بڑے کام، بڑے مشن یہ ان کو آسان نہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سلسلے میں وہ تصور ہے کہ اس کے لیے کیپیبل نہیں۔ لیکن یہ سب غلط تصورات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مذہبی کتابوں میں بھی مل جائیں، دینی کتابوں میں مل جائیں، لٹریچر میں بھی مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے عالموں کی زبان سے بھی آپ یہ باتیں سنیں، لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ قابل اعتماد سورس ہے مذہب کا وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو مذہب کے بارے میں کہے گا وہ میں مذہب کی بات کروں گا، اس کو میں مذہب کی بات سمجھوں گا۔ دوسرے لوگ جو کہیں گے ان کو میں مذہب کی بات نہیں سمجھوں گا۔ میرے نزدیک مذہب کی بات وہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے۔ تو پھر قرآن مجید کیا تصور پیش کرتا ہے عورتوں کے سلسلے میں؟ میں نے قرآن مجید کے ایک اسکالر کی حیثیت سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو یقین مانیے کہ میں حیران ہو کر رہ گیا، اور میں آج کی گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے بار بار اس لیے کروں گا تاکہ آپ خواتین کے اندر بھی قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی ایک شوق پیدا ہو جائے کہ اگر یہ بڑی باتیں وہاں پر کہی گئی ہیں تو پھر اس سے ایک ہمارا ریلیشن قائم ہونا چاہیے، غور و فکر کرنے کا، سمجھنے کا۔ ایسا نہیں ہو کہ تلاوت تو ہم قرآن مجید کی کریں اور ہمارے جو تصورات ہیں وہ کہیں اور سے بنے، تو ذہن بنانے والی دوسری چیزیں ہوں، قرآن کی صرف تلاوت ہم کرتے رہ نہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے تصورات ہیں تو پھر قرآن مجید ہی ہمارا ذہن بنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں خواتین کے تذکرے جگہ جگہ ہیں۔
جہاں جہاں بھی اچھی خواتین کے تذکرے ہیں وہاں ان کی بڑی اعلیٰ خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں. بہت بڑا سبق دیتے ہیں وہ کردار. جو نسوانی کردار ہے قرآن مجید میں وہ خواتین کے لیے کیا مردوں کے لیے بھی بہت سبق آموز ہے. میں ایک ایک کر کے کچھ کردار آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ خوبصورت تصویریں قرآن مجید میں عورتوں کی کچھ بڑی پیاری تصویریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے فرعون کے ظلم سے یا اس کی سزا سے فرار اختیار کر کے, ظالمانہ سزا سے فرار اختیار کر کے وہ مصر سے راتوں رات نکل گئے اور وہ پہنچے مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو, مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور وہیں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے مویشی لیے ہوئے الگ دور کھڑی ہوئی ہیں. دن کا وقت ہے, دوپہر ہے, تیز دھوپ ہے, اس میں بھی وہ الگ کھڑی ہوئی ہیں مویشیوں کو لے کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی اس دھوپ میں یہاں کیوں کھڑی ہوئی, اپنے مویشیوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو بوڑھے ہو گئے اور ہم اس وقت تک پانی وہاں جا کے نہیں پلائیں گے جب تک کہ وہ جو مرد وہاں پلا رہے ہیں جانوروں کو وہ نہیں وہاں سے پلا کے ہٹ جائے. کتنی اعلیٰ تصویر ہے. اس میں تصویر میں دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا لڑکیوں نے کہ ان کے والد بوڑھے ہو گئے, گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے, تو انہوں نے گھر چلانے کی ذمہ داری جو باہر سے متعلق تھی وہ انہوں نے سنبھالی اور اب وہ مویشیوں کو لے کے باہر جانے لگے. دونوں نوجوان لڑکیاں وہ یہ کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے, ہم باہر کی ذمہ دار نہیں ہیں, والد چاہے بوڑھے ہو جائے وہی سمجھیں. نہیں, انہوں نے یہ مشکل ذمہ داری یعنی مویشیوں کو دھوپ میں جنگلوں میں جا کے چرانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ان دونوں نے اس کو سنبھالا. تو ضرورت پڑنے پر باہر کی ذمہ داری کتنی مشکل ہو, کتنی کٹھن ہو, انہوں نے سنبھالی. اور اس کے بعد پھر لیکن انہوں نے اس باہر نکلنے کو وجہ جواب نہیں بنایا, جسٹیفیکیشن نہیں بنایا اس کو کہ اب ہم باہر نکل گئے تو ہم مردوں ہی کی طرح سے رہیں گے. نہیں, باہر نکل کے بھی عورتیں اپنی نسوانیت کی, اپنی حیا کی پوری حفاظت کرتے ہوئے باہر کی ذمہ داری ادا کریں گی. چنانچہ وہ ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا روزانہ, وہاں ان کو روزانہ انتظار کرنا پڑتا تھا. دھوپ میں کھڑی رہتی تھی مویشیوں کے ساتھ اور روزانہ کی ان کی یہ پریکٹس تھی, روزانہ کا معمول تھا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا دیتے تھے تو پھر وہ جا کے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتی تھی اور بڑی ہنسی خوشی. انہوں نے اس پر کوئی شکایت نہیں کی. اب وہ اگر معاشرہ اور زیادہ اعلیٰ اقدار کا معاشرہ ہوتا, صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہوتا, تو وہ مرد پیچھے ہٹ جاتے اور ان خواتین کو پہلے پانی پلانے دیتے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کسی جاہلی دور کا جو معاشرہ تھا تو اس میں اس طرح کی گنجائش نہیں تھی لوگوں کے دلوں میں, اس وجہ سے ان کو روز اس سے گزرنا پڑتا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر معاشرہ آپ کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کرتا ہے بحیثیت ایک عورت کو جو سہولتیں حاصل ہونی چاہیے باہر نکل کے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے دستبردار ہو جائیں. ہم اپنے اصولوں کے لیے اپنے آرام کی, اپنی سہولت کی اور اپنی بہت ساری قربانیاں دیں گے. تو یہ بہت اعلیٰ کردار ہے.
اس کے بہت سارے پہلو ہیں. کبھی قرآن مجید میں اس واقعے کو پڑھتے ہوئے اس پر غور کیجیے گا کہ کتنے اعلیٰ پہلو ہیں اس میں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مصر میں کیا حالات تھے. فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل نامی اس قوم میں جتنے لڑکے پیدا ہوں ان سب کو ذبح کر دیا جائے اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوں ان کو بچا لیا جائے. یہ پوری قوم کی نسل کشی اور اس کو انتہائی رسوا کن عذاب سے دوچار کرنا ہے. تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا اتنا بڑا ظلم. تو ایسے ظالمانہ ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ابھی خطرہ تھا کہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا. فرعون کے سپاہی آئیں گے اور ذبح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حکم دیا کسی ذریعے سے کہ وہ کیا کریں کہ ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی جس کو انہوں نے دودھ پلایا ہے, اس کو ایک صندوق میں بند کریں اور اس صندوق کو سمندر میں ڈال دیں. یہ فیصلہ, اس فیصلے پر عمل کرنا کیا آسان بات تھی؟ لیکن ایک عورت نے اس کو کیا, کر کے دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ ایک عورت اگر چاہ لے تو وہ اتنے مضبوط دل کی ہو سکتی ہے, وہ ایسا کام کر سکتی ہے جس پر پہاڑ کانپ اٹھے. جو مرد نہیں کر سکے وہ مضبوط دل والا کام ایک عورت کر سکتی ہے. پھر بات اور آگے بڑھتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ سب قرآن مجید کی باتیں میں کہہ رہا ہوں, جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں, میں بھی دوسرے مذہبی لٹریچر کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, صرف قرآن مجید میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو ایک بہت خطرناک اور ایک بہت بڑا مشن دیتی ہے. بالکل آپ جیسے لوگوں کی طرح سے بالکل کم سن خاتون لڑکی کو ایک بڑا مشن ملتا ہے. کیا ہے کہ ابھی صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ اور پھر جو مناسب ہو وہ کرو. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ دماغ کو سوچنا ہے کہ کیا کروں, بہت ہی ذہانت کے ساتھ, اور راستے میں جتنے بڑے خطرے آئیں گے ان کو فیس کرنا ہے. تو بہت خطرناک مشن ہے جس میں خطرے بھی بہت ہیں اور دماغ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. وہ صندوق پہنچتا ہے فرعون کے محل کے پاس اور وہاں پر اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا جاتا ہے اور وہاں پر اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سارے فوجیوں کو, پہرے داروں کو, یہ سب کو مطلب یہ کہ سنبھالتے ہوئے وہ بالکل گھر کے اندر محل کے اندر پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر پھر وہ اس طرح سے اتنی ذہانت کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرتی ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کے پاس سے مل جاتے ہیں. یہ جو خطرناک مشن تھا جسے فرعون کے محل میں جا کر انجام دینا تھا, ایک لڑکی نے اپنی ذہانت کو اور اپنے حوصلوں کو, اپنی ہمت کو, جرأت کو بالکل استعمال کرتے ہوئے وہ سب انجام دیا بڑی کامیابی کے ساتھ.